جملہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ گلشن اداس اداس ہے مالی چلا گیا، گلشن اداس اداس ہے مالی چلا گیا، پھولوں کے ساتھ چھوڑ کے ڈالی چلا گیا۔ گلشن اداس اداس ہے مالی چلا گیا، پھولوں کے ساتھ چھوڑ کے ڈالی چلا گیا۔ مولا علی کی صرف زیارت کے واسطے اندر لحد کے ہمت عالی چلا گیا۔ مولا علی کی صرف زیارت کے واسطے اندر لحد کے ہمت عالی چلا گیا۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس چہلم برائے سال ثواب مرحوم مغفور مرحوم سید قمر محسن ابن سید محسن علی صاحب کی بلندی درجات کے لیے یہ مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، پروفیسر وثیقہ عربی کالج فیض آباد۔ مجلس سے قبل پیش خانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زوار ہلوری صاحب۔ لہٰذا میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
وإسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما تعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم زوار حلوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اشک غم آنکھوں سے بہہ کر کام اپنا کر گئے، اشک غم آنکھوں سے بہہ کر کام اپنا کر گئے، اشک غم آنکھوں سے بہہ کر کام اپنا کر گئے، چند قطرے تھے مگر ساتوں سمندر بھر گئے، چند قطرے تھے مگر ساتوں سمندر بھر گئے، فاطمہ نسل پیمبر کی ضمانت بن گئی، فاطمہ نسل پیمبر کی ضمانت بن گئی، طنز جو کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے مر گئے، طنز جو کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے مر گئے، تھے علی تیری دعاؤں کی زرا پہنے ہوئے، تھے علی تیری دعاؤں کی زرا پہنے ہوئے، دشمنوں کے سارے حملے دشمنوں کے سر گئے،
دشمنوں کے سارے حملے دشمنوں کے سر گئے، اور تیرے در پر مانگنا وجہ پشیمانی نہ تھا، تیرے در پر مانگنا وجہ پشیمانی نہ تھا، دینے والے کو نہ دیکھا اور دامن بھر گئے، دینے والے کو نہ دیکھا اور دامن بھر گئے۔ اور یہ آخری شعر، لے گئے تھے ساتھ میں سرمایہ عشق بطول، ہم سرے بازار محشر مطمئن ہو کر گئے، ہم سرے بازار محشر مطمئن ہو کر گئے۔ یہ تھے محترم زوار اللوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید قمر محسن ابن سید محسن علی مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے استاد محترم کی خدمت میں بڑھوں، 4 مصروں سے سرکار کا استقبال کرتا ہوں کہ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس جگہ اے میری امید کے رب آؤ گے، کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس جگہ اے میری امید کے رب آؤ گے، کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کے حضور، کچھ تو بینائی بڑھے چشم تمنا کے حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ گے۔ میں ان مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم خطیب اہل بیت علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید قمر محسن ابن محسن علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله رب اللهم صل على محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر کچھ خوف خدا پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید تقوی کے سلسلے میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو رمضان یا روزوں کے متعلق نہیں گزارش کرنی ہے، لیکن اب ماہ مبارک رمضان ہے، 2-3 دن بچے ہیں، تو اس سلسلے میں ذرا سی گزارش کر کے اصل بات پر آتا ہوں۔ ماہ مبارک شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ۔ ہوا شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تم بلائے گئے ہو اللہ کی مہمانی کے لیے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے اور تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی زمانے میں بھی کوئی ثواب، کوئی عبادت بغیر کچھ کیے نہیں حاصل ہوگی، لیکن یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی کہ آدمی کچھ نہ کرے، سانس آ جا رہی ہے تو وہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہے، سو رہا ہے آدمی تو وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد بہت کچھ ہے، میں جو گریز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں دعاؤکم فیہ مستجاب واعمالکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے اور تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ فاسألوا اللہ ربکم، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں تو پس جب اس مہینے میں دعا مستجاب ہے، اعمال مقبول ہیں، تو پھر اس کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ فاسألوا اللہ ربکم، پس مانگو اپنے اللہ سے کہ جو تمہارا پروردگار ہے، بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، پاک نیتوں کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ کیا مانگو؟ ان یوفقکم فی لصیامہ، کہ اس مہینے میں اللہ تم کو روزے کی توفیق عطا فرمائے، وتلاوت کتابہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق۔ بہت کچھ فرمایا، بڑا تفصیلی ہے اور آپ کے درمیان کافی اس پر نقل بھی کیا جا چکا۔ دھیرے دھیرے اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے، دیکھیں یوں تو ہر مہینے میں نیکی نیکی ہے، لیکن اس مہینے میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں پس بجھاؤ، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، مومن کو افطار کروا کے۔ تو روایت میں ہے کہ کوئی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، سب کی اوقات نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اتقوا اللہ وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةٍ، جہنم سے ڈرو، بچو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا کھجور میں بھی پیسہ لگتا ہے۔ پھر فرمایا اتقوا اللہ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، جہنم سے بچو، مومن کو افطار کروا کے، چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب جو 2-3 دن بچے ہیں، اس میں ہم
چاہیں تو اپنے آپ کو. پھر اسی میں ایک جملہ عجیب ہے، میں اسی سے یہیں سے گریز کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اور اس تو ہر مہینے میں روایات کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس آدمی کے نام عمل میں لکھی جائیں گی. یا ایک روایت میں ہے پیغمبر نے فرمایا کہیں اور کہ خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. وَشَرُّ بُيُوتِكُمْ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، اور تمہارے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو. تو اس منحوس وبا کے زمانے میں اب تو کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کون کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے. 40 سال کی عمر کے لوگ جا رہے ہیں، 50 سال کی عمر میں لوگ جا رہے ہیں، اس سے کم و بیش کے عمر میں لوگ جا رہے ہیں. تو کبھی بھی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ یہ جو مجلس اس وقت پڑھ رہے ہیں یا ہم جو مجلس اس وقت سن رہے ہیں ممبر سے اتریں گے یا اتارے جائیں گے، کوئی گارنٹی اس زمانے میں، اس منحوس وبا کے زمانے میں نہیں ہے. یہاں سے ہم اپنے گھر تک جائیں گے یا لوگوں کے کاندھے پر لے جائے جائیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اس خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ مشہور ہے. پیغمبر نے فرمایا اور اس ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز کا خاص خیال، میں نے کہا نا کہ عام دنوں میں بھی حکم ہے یتیموں کے، لیکن اس میں خاص کر کے پیغمبر نے فرمایا بڑوں کا احترام کرو، وقروا کبارکم، بڑوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، چھوٹوں کا احترام کرو، چھوٹوں کی عزت کرو. پھر فرماتے ہیں اور اس مہینے میں، تو اس مہینے کے لیے خاص نہیں لیکن ثواب بڑھ جائے گا، اس مہینے میں دوسروں کے یتیموں کا خیال کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے. جیسا کہ مجھ کو ڈاکٹر صاحب نے، شہاب صاحب نے بتایا، یہ مرحوم خدا غریق رحمت کرے محسن صاحب جن کے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ بیچارے کلکتہ تشریف لے گئے تھے. کلکتہ گئے تھے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ تعلیم کے سلسلے میں، ایڈمیشن کرانے کے سلسلے میں، اور وہیں طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر بیچاروں کو دفن کر دیا گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن ایک چیز ہے جو مولا نے فرمایا، ایک نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے امیر المؤمنین کا جو مشہور ہے صفات متقین کے نام سے. مولا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام. ایک دن حمام نے مولا کائنات سے جو ہے وہ گزارش کی کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتیٰ کہ انی انظر الیہم، لیکن اس طرح بیان کیجئے کہ جیسے جو ہے وہ ہم متقی کو مجسم دیکھ رہے ہوں. فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، امام نے جواب میں گرانی محسوس کی، جواب دینا نہیں چاہتے تھے، جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے مولا نے ٹالا، سرسری جواب دے کر کے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ہمیں حمام نیک کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور نیکوکار ہیں. فلم یقنع حمام بهذا القول، حمام اس مختصر جواب پر قانع نہیں ہوئے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. اب کیا قسم دی نہیں معلوم، بس اتنا ہے کہ قسم دے دی کہ نہیں مولا بتائیے، آپ کو قسم بتائیے. تو جب بہت اصرار کیا تو امام نے ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا، ادھر نہیں جانا جہاں آ رہا ہوں، مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جس کو انگریزی میں کہتے ہیں شہاب صاحب ایکسٹمپور، یا ہماری اردو میں کہتے ہیں فی البدیع، فی البدیع خطبہ ارشاد فرمایا امام نے متقیوں کے صفات میں. اور آج جو محققین نے گنا تو وہ جو ایکسٹمپور خطبہ مولا کائنات کا تھا اس میں 110 صفات مولا کائنات نے متقیوں کے بیان کیے ہیں. اور اس میں جو ظریف نکتہ ہے وہ کیا، 100. علی کے نام کے اعداد کتنے ہیں؟
110. شاید یہ ادھر اشارہ ہو کہ جن کے اندر سارے صفات آ جائیں وہ امام کہلاتا ہے، 2-4 آ جائے تو وہ متقی کہلائے گا۔ مجھ کو اس خطبے کی طرف نہیں جانا ہے۔ آج کل یہ مجلس ہماری چل رہی ہے آن لائن والی جو ہے، تو اس میں اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل بات یہاں پہنچی تھی، اس کا ہلکا سے اشارہ کر کے آج کی مجلس میں آ جاؤں کہ 15ویں صفت، میں نے کہا نا 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی، 15ویں صفت جو مولا کائنات کی نے متقیوں کی بیان کی ہے، اس میں یہ جملہ ہے، اور اس کے بعد والا جملہ وہ اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ متقی کے منطقہم الصواب ملبسہم الاقتصاد، ان کی گفتگو نپیتلی ہوتی ہے اور ان کا لباس جو ہے وہ درمیانی ہوتا ہے، اور یہ مشیہم التواضع، ان کا جو ہے وہ چلنا بڑا خاکسارانہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے 110 صفات مولا نے بیان کیے، اس میں 15ویں صفت میں فرماتے ہیں صبروا ایاما قلیلہ اعقبتہم راحتا طویلہ۔ یہ 15ویں صفت ہے جو مولا نے نہج البلاغہ میں ہے، صفات متقین کے نام سے یا خطبہ حمام کے نام سے، کہ بلا تو آئے گی، مومن ہے تو اس پر آفت آئے گی، مومن ہے تو اس پر بلا نازل ہوگی۔ چنانچہ قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ کیا کافی ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو مومن ہے اس کو بلا اس پر نازل، بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ صاف لفظوں میں ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ یقیناً حتماً ہم ضرور بالضرور تم سب کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے۔ ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی مرحوم کی والدہ بیچاری زندہ ہیں، خدا ان کو صبر عنایت فرمائے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ان کو آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے، یعنی ہم کبھی تم کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ پھر قرآن کہتا ہوا بشر الصابرین، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی بلا آتی ہے، آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم سب اللہ کے اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ کاہے کی بشارت دے دیجئے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی چیز کو مولا نے بھی کہا ہے کہ مصیبت تو آئے گی، مومن ہے تو اس کو بلا سے تو گزرنا ہے، لیکن مومن جو ہے اگر وہ صبر کر لے جاتا ہے تو یہاں بھی نہج البلاغہ مولا کیا فرماتا ہے، صبروا ایاما قلیلہ، چند دن کا ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال۔ ظاہر سی بات ہے کہ باپ مر گیا ہے، ابھی جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے بچہ جا رہا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، آگے کیا ہوگا، لیکن مولا کا جو اشارہ ہے صبروا ایاما قلیلہ، مختصر سا اگر صبر کر لیں تو عاقبتہم راحتا طویلہ، ایک طولانی راحت ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہیں نہیں مولا کائنات کا فقرہ ہے، اور یہ دوسروں کو تو چھوڑیے، میں اپنی بیتی سناتا ہوں، میرے گھر کی جو بات ہے، میرے سگے پھوپا اسی طریقے سے پردیس میں ان کا انتقال ہوا، آج سے میرے خیال میں 50 سال ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ اب میری پھوپھی کا انتقال پچھلے سال ہوا ہے ایران میں، 70-72 سال کی ایج میں، 22-23 سال کی تھیں وہ، 2-3 سال ہوا تھا شادی کی ان کو، اور وہ کہیں جاب کرتے تھے ادھر مراد آباد میں، ایکسیڈنٹ ہوا، وہیں بیچارے مر گئے۔ مرنے کے 2-3 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ان کا، لڑکے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی، یتیم بچہ، لیکن اس کے بعد خدا نے عاقبتہم راحتا طویلہ، جو امام نے فرمایا،
وہ پوری 50 سال کی انہوں نے مرحومہ نے جو ہے وہ بیوگی گزاری، اس کا اثر اور جو اجر اللہ نے دیا کہ وہ لڑکا ان کا جو ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، شہر ٹی وی میں جا کر کے جاب مل گئی اس کو، فیملی کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس پھوپھی نے مرحومہ نے ہماری 50 برس بیوگی گزاری، اب کیا کریں؟ تو نہیں اماں چلیے آپ، وہ معلوم ہوا صاحب چلی گئیں۔ جب دل چاہا مہینے 2 مہینے کے بعد، اے بیٹا گاڑی نکالو، کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ 8ویں امام کی زیارت کو چلی جا رہے ہیں۔ اے بیٹا کوئی قافلہ جا رہا ہو تو بتاؤ، تو معلوم ہوا صاحب وہ بس جا رہی، وہاں سے کربلا چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی مولا کا وعدہ ہے کہ کچھ دن صبر کر لو، عاقبتہم راحتن طویلہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ غم تو ہے، صدمہ تو ہے۔ ایک ماں کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہے، ایک زوجہ کے لیے کہ اتنی بڑی زندگی پڑی ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، ان بچوں کے لیے آگے کیا ہوگا۔ لیکن مولا نے وعدہ کیا ہے، نہج البلاغہ میں ہے، کچھ دن صبر کر لو، عاقبتہم راحتن طویلہ۔ ایک چیز، دوسری چیز، اب یہاں سے جو مرنے والا اگر مومن ہے، تو اب میں یہاں سے تعزیت کے لیے اور تسلیت کے لیے بات کہوں کہ جب مومن اس دنیا سے مرتا ہے نا، تو کس شان سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے، آدھا گھنٹہ اس پر بات کر لیتا ہوں، صلوات بر محمد۔ مرنا تو سب کو ہے اور کسی کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کب موت آئے گی یہ بھی ڈکلیئر نہیں ہے۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو نہیں پتا ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنی ہے۔ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے۔ اکثر اور صاحب وہ جو وہاں کلکتے نہ گئے ہوتے تو ایسا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کی موت وہیں لکھی ہو۔ جناب ہے سلیمان پیغمبر کا نام سنا ہے نا؟ سلیمان پیغمبر کے پاس ایک آدمی ایسے جوان بیٹھا ہوا ہے، تب تک ملک الموت آ گئے، گھور گھور کے دیکھے جا رہے ہیں اس آدمی کو۔ سلیمان نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بس آج بھر زندہ ہے بیچارہ، کل کو یہ مر جانا ہے اس کو۔ اس کی جوانی دیکھ کے حضرت سلیمان کو بھی ترس آ گیا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارا تو معاملہ جو ہے معاملہ خراب ہے، ایک کام کرو تم یہاں سے نکل لو۔ کیا کریں؟ تو سلیمان کے پاس تو سارے انتظامات تھے نا۔ انہوں نے صاحب ہوا کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو دور ہندوستان چھوڑ جاؤ۔ کہاں سلیمان اور کہاں ہندوستان؟ وہ ہندوستان آ گیا۔ دوسرے یا تیسرے دن ملک الموت پھر آئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گھور اسی لیے رہا تھا کہ میرے ہاں لسٹ میں اس کا نام ہے کہ اس کو ہندوستان کی فلاں جگہ پہ روح قبض کرنی ہے، اور وہ بیٹھا تھا آپ کے پاس۔ یہ اتنی جلدی اتنی دور جائے گا کیسے کہ آپ نے خود ہی بھیج دیا اس کو۔ تو لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنی ہے۔ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کو اس کو کیا کرنا ہے۔ یا قرآن تیسری جگہ ارشاد ہوتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کسی کو نہیں معلوم ہے، چاہے جہاں چلے جاؤ موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ ہو جائے۔ تو موت تو پکی ہے۔ اب یہ موت آئے گی کس طرح سے، یہاں سے ہم کو تھوڑا سا بچوں کو بھی تسکین ہو جائے گی، ماں کو بھی تسکین ہو جائے گی، زوجہ کو بھی تسکین ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے فرمائش بھی کی تھی کچھ اس طرح کی انداز کی، مجلس پڑھیے گا۔ اب جو موت کا معاملہ ہے، تو جب ہم روایت، مرنا تو سب کو یہ پکا ہے، کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قبض روح ہے، اس میں جب آپ جائیں گے اور اپنی روایات کھنگالیں گے تو 2 مختلف قسم کی روایتیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ ایک یہ کہ صاحب موت اللہ کی پناہ اتنی سخت منزل ہے کہ بعض روایتوں میں جیسے کسی کے جسم کو قینچی بوٹی کیا جائے، اتنی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کے روح قبض ہونے میں اور مرنے میں۔ بعض روایتوں میں جو مثال دی گئی ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو
اور اس پر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچ دیجئے، کوئی تار سلامت نہیں رہے گا، ویسے ہی انسان کے جسم کی حالت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں کوئی ایسی رگ جسم کی نہیں ہے کہ جس کو اذیت کا احساس نہ ہو۔ تو ایک قسم روایتوں کی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے، دہشت کے مارے مر جائے آدمی، ارے اتنی تکلیف ہوتی ہے موت میں، ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم روایات کی جو آتی ہے وہ بالکل اس کا الٹا اور عکس، موت کوئی میٹر ہی نہیں ہے، موت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے روح نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو، آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اب جب اس طرح کی دو مختلف اور متضاد قسم کی روایتیں آدمی پڑھے گا تو آدمی خود گھبرا جائے گا کہ مانے کس کو۔ یہ روایتیں جو کہتی ہے کہ موت میں بڑی اذیت ہوتی ہے قبض روح میں، یہ صحیح ہے؟ اگر رسول اللہ کا زمانہ ہوتا، ائمہ کا زمانہ، تو جا کے پوچھ لیتا آدمی کہ صاحب اس طرح کی باتیں یہ بھی کہی جا رہے ہیں، یہ بھی کہی جا رہے ہیں، اس کو مانے کہ اس کو مانے۔ لیکن آج پڑھنے والا آدمی 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، وہ کس کو صحیح مانے؟ ان روایتوں کو صحیح مانے کہ صحیح ہے، یا ان روایتوں کو کہ جس میں جو ہے بہت آرام سے سکون سے روح نکل جاتی ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا؟ دو میں سے تو ایک ہی صحیح ہو سکتی ہے نا، یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ جواب دونوں صحیح ہے کہ روایتیں تو مختلف ہیں۔ جواب روایتیں مختلف نہیں ہیں، مرنے والے مختلف ہیں۔ صلوات بر محمد بھائی دیکھیے بات یہ ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روایات الگ الگ ہیں، جواب نہیں، روایات الگ الگ نہیں ہیں، مرنے والے الگ الگ ہیں۔ کہ مرنے والے کیا مطلب؟ انسان ہی کی تو بات ہو رہی ہے نا۔ ہم نے کہا انسان کی، تو انسان سب ہے۔ میں نے کہا جی کہنے کو انسان سب ہے، شکل میں انسان سب ہے، صورت میں انسان سب ہے، دیکھنے میں انسان سب ہے، ایکچول میں انسان نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے، سمجھاتا ہوں۔ ایکچول میں یہ ہے، ہماری شکل ہے انسان کی، جیسے آپ کی شکل ہے، جیسے آپ کی شکل ہے ویسے میری شکل ہے، ساری دنیا ایک جیسے ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہیں، سب کے پاس دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ظاہری شکل ہم لوگوں کی انسان کی ہے، ورنہ ایکچول میں ہم لوگ کوئی انسان، یہ شناخت کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ شناخت کے لیے ہے۔ حقیقت کیا ہے اب میں آپ کو سناتا ہوں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، حضرت سے جو ایک روایت نقل ہوئی ہے وہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے موٹے طور کے اوپر 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کے پاس عقل ہے، خواہش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس دونوں ہے، عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جن کے پاس عقل ہے، خواہشات نہیں ہے، وہ کون ہے؟ فرشتے۔ جن کے پاس خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے، جانور۔ جن کے پاس دونوں ہے، عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم آپ ہے، جس کو انسان ظاہری طور پر کہا جاتا ہے۔ اب یہ عقل اور خواہش، ان دونوں میں آپس میں جنگ جاری ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ خواہشات کو ہم قابو میں کر لیں، جو حکم الہی ہے اس کے مطابق چلیں۔ خواہشات چاہتی ہے کہ ہمیں جنت جہنم دیکھا کس نے، جو دل چاہتا ہے وہ کرو۔ تو یہ عقل اور خواہش دونوں آپس میں برسرے پیکار ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل غالب آ جاتی ہے اور اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے، نہ کوئی گناہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو اب یہ انسان جو ہے انسان نہیں رہ گیا، یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کاہے میں؟ فرشتے میں نہیں، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ اگر گناہ نہیں کرتا تو اس کے پاس خواہش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان خواہش کے باوجود اگر گناہ نہیں کرتا تو وہ اب فرشتہ نہیں، فرشتوں سے
افضل ہے. الٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, خواہشات غالب آ جاتی ہیں عقل کے اوپر, تو اب یہ پھر انسان نہیں رہ گیا, یہ کنورٹ ہو جائے گا جانور میں, نہیں جانور سے بدتر میں. کیوں جانور سے بدتر میں؟ اس لیے کہ اگر جانور نے کسی کا کھیت چر لیا ہے تو اس کے پاس پیٹ ہے, عقل نہیں ہے. ہم نے اگر کسی کا مال ہڑپ لیا ہے عقل کے باوجود, تو اب ہم جانور نہیں, جانور سے بدتر ہیں. تو اب اس بیچ انسان تو کہیں بچا نہیں نا. دو ہی صورت ہے کہ یا تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے گا اپنی اطاعت اور عبادت کی بنیاد کے اوپر, یا انسان جانور سے بدتر ہو جائے گا اپنے گناہ کی بنیاد پر. تو اب بیچ میں انسان تو کہیں رہا نہیں. اب دو, اچھا اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو ہم مثال دے کے سمجھا دیں, دلیل دے دیں. ابلیس کون تھا؟ ابلیس کون تھا؟ نو سر, ابلیس فرشتہ نہیں تھا. قرآن میں ہے کان من الجن, ابلیس فرشتہ نہیں تھا, جن تھا. اتنی عبادت کی 4000 یا 6000 برس تک کہ اللہ نے اس کو جنوں سے اٹھا کر کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے, میں خالی خیالی پلاؤ نہیں پکا رہا ہوں, مولا جو فرما رہے ہیں. ہو گئی نا بات. تو اب جو ہے وہ دو ہی چیزیں بچی, انسان بیچ میں نہیں کہیں. یا ہم فرشتوں سے افضل ہیں یا جانور سے بدتر ہیں. مرنا دونوں کو ہے, چاہے جانور سے بدتر ہو وہ بھی مرے گا, چاہے فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی مرے گا. بس یہی آئیے آدھے گھنٹے میں طے کر لیں کہ جانور سے بدتر کی روح کیسے نکلتی ہے, فرشتوں سے بلند کی روح کیسے نکلتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطابت فن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہے وہ آدمی کو دل کی بات سیدھے سیدھے کہہ دینے کا نام خطابت ہے. اب وہ اس میں ہے اختلاف, جب آپ پڑھیں گے خطابت کے موضوع کے اوپر تو کچھ لوگ خطابت کو فن مانتے ہیں, کچھ لوگ خطابت کو فن نہیں مانتے. میں اس گروہ کے ساتھ ہوں جو خطابت کو فن مانتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ فن بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اب فن خطابت کیا کہتا ہے کہ کس کو پہلے روح نکالی جائے, کس کی, کس کو مارا جائے, فرشتوں سے افضل کو یا جانور سے بدتر کو. فن صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بند کرنے میں وقت لگے گا, لہذا ایک اور. تو فن یہ کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو آپ نے ایسے ہی جھیل لیا ہے, اب اگر میں 15-20 منٹ لگا دیتا ہوں جو ہے وہ فرشتوں سے افضل کی روح نکالنے میں تو 45 منٹ ہو جائے گا, تب تک آپ اور تھک چکے ہوں گے. اب جب ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, ایسی سختی ویسی سختی, تو آدمی کو پھر, لہٰذا جب تک جو ہے وہ حشاش بشاش ہے تب تک یہ سخت والی بات 10 منٹ میں جلدی سے کہہ کے گزر جائے تاکہ اس کے لیے وقت بھی بچا رہے. تو فن یہ کہتا ہے کہ پہلے جانور سے بدتر کی روح نکال لی جائے, پھر بات آتی ہے. صلوات بر محمد و آل. تو اب دو طرح کے ہو گئے انسان, ایک جانور سے بدتر اور ایک فرشتوں سے افضل. تو پہلے جو گنہگار ہے, جو مجرم ہے, جو خطا کار ہے, جو ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کی روح کیسے نکلے گی, اس کے لیے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے ایک آدھ دو مقدمے سنیے آپ. وہ اصل موضوع 1-1.5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں میں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی ہیں, 2 اس کے چہرے پر ہے, 2 اس کے سینے پر ہے, دل میں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کے لیے کچھ خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے, پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو ان دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا. ایسے لوگ ملیں گے کہ درس میں بیٹھے ہیں, کلاس کے بعد استاد نے بولا یہاں آؤ بیٹا, کل سے بغیر وضو کے مت آنا کلاس میں. تو یہ بیک کی چیزیں آدمی دیکھ سکتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت گاڑھی چیز کو آسان لفظوں میں سنا دوں آپ کو اور جلدی سے اپنی منزل میں, کہ دیکھیے یہ جو سینے کی آنکھیں ہیں اس میں اور باطن کائنات
کائنات کے دو حصے ہوں گے، ایک ظاہر کائنات جو ان آنکھوں سے دکھتا ہے، اور ایک ہے باطن کائنات جو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے۔ یہ آنکھیں اور باطن کائنات، اس کے بیچ پردہ ہے، جسے یہ پردہ ہے نا، اب اس کے پیچھے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ جتنا تعلق ہمارا دنیا سے بڑھتا جائے گا یہ پردہ موٹا ہوتا جائے گا، ہم بیک کی چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ جتنا تعلق ہمارا اس دنیا سے کم ہوتا جائے گا، اس سے بڑھتا جائے گا، یہ پردہ ہلکا ہوتا جائے گا اور ہم بیک کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یا بالکل میں فیض آباد میں یہ بات سمجھنا آسان ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم نے یہاں وہ بڑی سی ڈاکٹر صاحب ڈش لگوا رکھی تھی جس میں ایران ویران کا چینل آتا تھا۔ آج سے میرے خیال میں 8 سال پہلے، 7.5 سال پہلے کی بات ہے کہ وہی الیکشن ہوا تھا روحانی صاحب کا پہلی مرتبہ، اور اس کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ چل رہی تھی، اس کا رزلٹ کمنٹری چل رہی تھی، اور بڑے شوق سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اتنا ووٹ ملا، اتنا ووٹ ملا۔ تب تک صاحب اچانک جو ہے جھلملایا ٹی وی ہمارا، اور جو ہے ویک سگنل اور لکھ کے آ گیا نو سگنل۔ ہم سمجھ گئے کیا ہوا، جلدی سے باہر نکلے، دیکھا ایک بندر ہلا کر کے ڈش ہماری بھاگ رہا ہے۔ اے بھیا ذرا سا دیکھو، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جو ہمارے ٹی وی میں تصویر آ رہی تھی شہاب صاحب، جہاں سے آ رہی ہے وہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر ہمارے ٹی وی میں دکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ بھیجنے والے کی اور ریسیو کرنے والے کی جب تک فریکوینسی سیٹ نہیں ہوگی تب تک تصویر ہے اسی فضا میں دکھائی نہیں دے گی۔ جب فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی وہی تصویریں دکھنے لگے گی۔ یہی حال ہے اس دل کا اور باطن کائنات کا۔ جب دونوں کی فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی، آدمی بیٹھے بیٹھے بتا دے گا کہ آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں۔ جب یہ فریکوینسی سیٹ کب ہوتی ہے؟ وہ مثال میں نے دی کہ جتنا تعلق ہمارا دنیا سے بڑھتا جائے گا فریکوینسی آؤٹ ہوتی جائے گی، جتنا تعلق ہمارا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا فریکوینسی سیٹ ہوتی جائے گی، پردہ ہلکا ہوتا جائے گا۔ مل جملہ ان چیزوں کا، اس کو اور مجلس ہوتی لمبی کھینچنا ہوتی تو مقدمہ ایسے ہی لمبا جا چکا ہے۔ مل جملہ ان جگہوں کے کہ جب انسان کا تعلق اس دنیا سے یکسر کم ہو جاتا ہے، ادھر سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے۔ اسی لیے چونکہ اس دنیا سے اب کٹ گیا ہے تو اب تک جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، روایت کہتی ہے کہ اب وہ کچھ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسی لیے قبض روح کی جو حالت ہوتی ہے وسیم بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت حالت نزع تو ہے، ایک لفظ اور بولا جاتا ہے جو توضیح المسائل میں ہے، محتضر کے احکام ہے نا، حالت احتضار۔ یہ حالت احتضار کو حالت احتضار کہتے ہی کیوں ہے؟ احتضار بنا ہی حاضر سے ہے کہ یعنی اب تک جو چیزیں آدمی نہیں دیکھ پا رہا تھا اس قبض روح کے وقت وہ چیزیں اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس حالت کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ موٹے طور کے اوپر جو روایتیں کہتی ہیں کہ مرنے سے پہلے کیا کیا دیکھتا ہے آدمی حاضر ہوتی ہے، وہ میں جلدی سے سناتا ہوں آپ کو تاکہ اگلی جو ہے بات پر چلے جائیں۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کی اولاد، نمبر 3 اس کے اعمال۔ یہ ہر آدمی کے قبض روح سے پہلے اس کے سامنے آتے ہیں۔ مال سامنے آتا ہے، مرنے والا دیکھتا ہے، بھیا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، حلال حرام جائز ناجائز، میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے کفن دے دیں گے، دیٹس آل، آپ جانیے آپ کا کام۔ اولاد سامنے آتی ہے، اور میں کوئی لے کے تھوڑی جاؤں گا، سب تو تمہارے ہی لیے کیا ہے نا، اب میں جا رہا ہوں بیٹا، تم میرا ساتھ کتنا دو گے؟ اولاد کہتی ہے قبر تک پہنچا دیں گے اور بس۔ تیسرے مرحلے میں روایت کہتی ہے اس کے اعمال سامنے آتے ہیں، اور مرنے والا بڑی بے چارگی سے کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ہلکا سمجھا، ہم نے تم کو معمولی سمجھا، میں مر رہا ہوں، میرا کتنا ساتھ دو گے؟ مال کہتا ہے وی آر ود یو آل دا وے، یہاں سے لے کر کے برزخ، قبر، صراط، بہشت کے در، ہم مستقل تمہارے ساتھ ہیں۔
کہ اتنے میں ملک الموت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب جب ملک الموت ظاہر ہوتا ہے تو پہلے وہ آتے ہی روح قبض نہیں کرے گا، وہ پہلے ہماری فائل پڑھے گا، یہ ہیں کون صاحب؟ اس لیے کہ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک جانور سے بدتر، ایک فرشتوں سے افضل۔ تو پہلے پتہ تو چلے یہ ہیں کون، ان سے ہم کو کیسا بیہیویئر کرنا ہے۔ صلوات اب آ رہی روایت اس سلسلے میں۔ وہ پہلے ہمارے پوری فائل پڑھے گا، نام وسیع حسن، پھر ارے یہ اپنے سگے بھائی کی زمین ہڑپ لی انہوں نے، اچھا یہ کیا انہوں نے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، یہ سب پڑھنے کے بعد ملک الموت کو تعجب ہوگا کہ صاحب یہ انسان ہے، انہی کے باوا کے آگے ہم کو سجدہ کروایا گیا، ہمیں یہ اتنا گندا آدمی۔ قرآن کی آیت ہے، ملک الموت پوچھتا ہے فیما کنتم، کہاں تھے؟ اتنی گندے اعمال، اتنی خراب فائل، فیما کنتم کہاں تھے؟ تو جو ہم لوگوں کا مزاج ہے نا، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے۔ آپ کسی کو اپنے لڑکوں کو کہیے نا ایسا کیا، وہ اس میں بات دراصل یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ترک رکھ دیتے ہیں نا۔ تو چونکہ ہم لوگ اس کے عادی ہیں تو ملک الموت سے بھی یہی کہیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ اس میں کیا بتائیں جو ہے وہ اسرائیل بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ، اور اس ٹھیکے کے بعد اب قرآن کی آیت سنیے، جب ملک الموت کہے گا فیما کنتم، کہاں تھے؟ تو مرنے والے کا جواب ہوگا کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے صاحب، ہم دبے کچلے تھے صاحب، دنیا میں ہماری کوئی اوقات نہیں تھی صاحب، مسجد کا راستہ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ وسیم صاحب کے دروازے سے ہو کے جاتا تھا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے سے گزرو گے ہم ٹانگ توڑ دیں گے تمہاری، ہم کمزور تھے صاحب، اس لیے مسجد میں نہیں گئے صاحب، اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے صاحب۔ یہ جو بھی اپنا ترک دے گا آدمی، کیا ملک الموت مان لے گا ہمارے اس جواب کو؟ آیت سنیے، ملک الموت کا جواب ہوگا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے، تم چھوڑ کے چلے جاتے؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ کا گھر کہاں تھا وسیم بھائی؟ مدینہ تو نہیں تھا، رسول اللہ گھر کہاں تھا؟ مکہ تھا۔ تبلیغ دین کے لیے وطن چھوڑ کر کے نیا گاؤں بسا لیا، نہیں بسا لیا مدینہ۔ امام حسین کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں، ہے نا۔ حفاظت دین کے لیے جنگل بسا لیا، نہیں بسا لیا امام نے؟ تو رسول اللہ سے بڑے ہو تم، امام حسین سے بڑے ہو تم۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا زمین خدا وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو کیا ملک الموت روح قبض کر لے گا؟ جواب نہیں۔ ابھی جو قرآن سے سمجھ میں آتا اور روایتوں سے، قبض روح سے پہلے اب ملک الموت پٹائی کرے گا، مارے جائیں گے مولانا وسیع حسن صاحب، قبض روح سے ان کی پٹائی ہوگی۔ ادھر معلوم ہوا بھتیجا ہے، ادھر بھانجا، اے ذرا مامو جان کو ایک چمچ پانی پلا دو، مامو جان کی تو بیچارے کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ذرا خالو جان کو ایک چمچ پانی پلا دو، ان کی تو توڑائی ہو رہی ہے۔ قرآن نے جگہ بتائی کہاں کہاں مارا جائے گا۔ یضربون وجوہہم، یہ آیت ہے قرآن کی وسیم بھائی، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے پھر اس مرنے والے کو پیٹیں گے، ماریں گے، کہاں کہاں؟ وجوہہم، چہرے پر بھڑا بھڑا، اور وادبارہم، اور پشت پر، اس طرح سے مار مار کے وسیع حسن ٹائپ کے گندے گناہگار لوگوں کی روح نکالی جائے گی۔ اب بتائیے کہ جس کو مار مار کے جس کی روح نکالی جائے اس کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اس طرح کی روایتیں ہیں، اتنی اذیت ہوگی۔ اب آئیے دوسری قسم مرنے والوں کی، کون ہے؟ کہ جو فرشتوں سے افضل ہوگا۔ یہ تو گناہگاروں کی بات ہے۔ اب صلوات پڑھیے اور مجلس تمام 15 منٹ۔ دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور یہ دونوں روایتیں بحار الانوار میں ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا، اور ایک جگہ رسول اللہ نے خود بتایا کیسے روح مومن کی نکلتی ہے۔ بھائی اسی کو سن لیجئے اور ختم دعا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بحار الانوار میں ہے یہ روایت، کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت کیسے مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے عرض کر چکے کہ جو مومن ہے
وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں افضل اور مفضول کا، شہاب صاحب آپ کا اسٹوڈنٹ اگر ایس پی ہو جائے تو قانون اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا پیر چھوئے گا کہ نہیں آگے چھوئے گا؟ کیوں شاگرد؟ کیوں؟ اس لیے کہ استاد ہے افضل. تو جب دنیا میں انسان اتنا لحاظ کرتے ہیں افضل اور مفضول کا، تو فرشتہ کیوں نہیں لحاظ کرے گا افضل اور مفضول کا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا. ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے. صلوات بر محمد و آل محمد. کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت کیسے وفات دیتا ہے مومن کو؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لا یتوقف، لام لام تاکید ہے، لا یتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا، جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک روایت پیغمبر سے پوچھا گیا اور بتایا اس طرح سے. دوسری روایت صلوات پڑھیے اور مجلس تمام کرتے ہیں. اب یہاں پیغمبر، یہ بھی بہار میں ہے، پیغمبر سے پوچھا نہیں گیا، پیغمبر نے ایک کیفیت بتائی ہے کہ مومن کی روح نکلتی کیسے ہے. تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ملک الموت آتا ہے، پہلے فائل پڑھتا ہے نا. فائل پڑھنے کے بعد اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان سے بیہیویئر کیسے کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے جب طے ہوا کہ آپ مومن اور فرشتوں سے افضل ہیں، تو جو پیغمبر کی حدیث سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ملک الموت جیسے وہاں تھا نا، قبض روح سے پہلے پٹائی ہو رہی تھی. دیکھیے بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہی جو میں نے مثال دی کہ آپ کا جو ہے وہ، چھوڑیے آپ کی مثال نہیں مناسب ہے، ایک جو ہے وہ فرض کیجئے ایس پی صاحب ہیں، ٹی آئی جی صاحب ہیں، اور ایک تھانے کا دروغہ ہے، ایس ایچ او ہے یا ایس آئی ہے. رتبے میں بڑا کون ہے؟ ایس پی صاحب، ٹی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب. یہ اتفاق سے ایس پی صاحب کسی رشوت کانڈ میں پکڑے گئے اور این بی ڈبلیو ہو گیا، ان کو نان بیلیبل وارنٹ ہو گیا. ارسٹ کون کرے گا؟ ارسٹ اتھارٹی کون ہے؟ شہاب صاحب ایسا ہی کرے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تھانے دار کرے گا، ایس ایچ او کرے گا، بس نا. اتفاق یہ ہے کہ جس ایس او کو ارسٹ کرنا ہے وہ ان کے انڈر میں ٹریننگ بھی کر چکا ہے. لیجئے صاحب، اب جب یہ پہنچے گا ارسٹ کرنے کے لیے تو لاکھ انڈر میں ٹریننگ کر چکا ہے ایس او، عہدہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے گرفتاری کا نام برا ہے، ارسٹ کا نام برا ہے. ویسے ہی چاہے جتنا بڑا مومن ہو، چاہے جتنا متقی پرہیزگار فرشتوں سے افضل ہو، موت کا نام برا ہے. جیسے ہی ملک الموت سامنے آئے گا تو ارسٹ کرنے آ رہا ہے نا ایک طرح سے کہیے، تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ لیکن ادھر ایس او صاحب کا کیا ہے؟ پکڑ میں آ گیا، سر پلیز سر ہم آپ کو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے صاحب، سر ہماری نوکری کی بات ہے سر، چلیے سر صاحب گاڑی میں بیٹھ جائیے سر. تمہارے پاس جو ہے اتھارٹی ہے، ارسٹ کرو، بندھو ہتھ کڑی لے جاؤ. کہا نہیں صاحب یہ ہم سے افضل ہے، کچھ تو افضل مفضول کا خیال ہونا چاہیے. تو جب دنیا میں اتنا افضل و مفضول کا خیال ہے تو جب فرشتہ آئے گا تو جو روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ فرشتے کو اس بات کے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ قبض روح بعد میں کریں گے، پہلے تو چچا کا آپ ٹینشن دور کیجئے. صلوات بر محمد. سنیے آپ اس کو، قبض روح تو بعد میں ہوگی، پہلے چچا کا ٹینشن دور کرو. اور یہ ہے روایتوں میں کہ جیسے ہی آدمی ملک الموت کو دیکھے گا گھبرا جائے گا. جب گھبرا جائے گا تو ملک الموت روح قبض نہیں کرے گا. جیسے وہاں پہلے پٹائی ہوئی تھی نا، ویسے ہی یہاں پہلے روح قبض نہیں کرے گا. ملک الموت اب سوال کرے گا مرنے والے سے، کیا بات ہے اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں آپ مولانا صاحب؟
اتنا ٹینشن میں کیوں ہیں آپ؟ تو جو روایت ہے، روایت تو اتنی سی ہے، اس کو سمجھاتا ہوں اپنے حساب سے. روایت صرف اتنا ہے کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں، بس اتنا ہے. اس کو میں اپنے حساب سے سمجھاؤں کہ جب ملک الموت آئے گا اور یہ آدمی گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تو ملک الموت پوچھے گا کہ کیا بات ہے، یہ اتنا آپ ٹینشن میں کیوں ہیں؟ تو یہ کہے گا صاحب، اب یہ میں اپنے حساب سے بچوں کو سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ میں نے کہا روایت اتنا ہے، ابھی میری آرزو کہ صاحب جو ہے وہ اسی سال اتفاق سے جو ہے وہ 31 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد بڑا لڑکا ہے، اس نے لکھنؤ میں جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا مکان بنایا ہے. تو یہ تھا کہ بھائی گاؤں میں بڑی دقت ہوتی ہے تو وہیں اے سی میں رہ کے روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ارادہ کیا تھا بمبئی جائیں گے. بڑا لڑکا وہاں 2.5 کروڑ کا اس کا فلیٹ ہے، وہاں کچھ دن رہیں گے اور وہیں سے جو ہے پاسپورٹ وغیرہ جمع ہے، اور وہ اسرات والوں کے ہاں، اور وہیں سے انشاءاللہ حج کے اوپر جائیں گے. اور حج کے اوپر سے حج سے واپسی میں جو ہے وہ جانا تھا کربلا، اور کربلا ہم پلٹ کے جو ہے وہ ہم کو پھر وہ بمبئی آنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو بڑے گاؤں کا جلوس ہماری کرتے ہوئے پھر واپس آنا تھا. اور اتفاق سے صاحب چھوٹی والی بہو جو ہے اس کو جو ہے وہ 15 جولائی کی ڈیٹ دے رکھی ہے ڈاکٹر نے، اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا ہے کہ لڑکا ہونے والا، اس کا نام بھی محمد علی رکھ دیا تھا. چھوٹا والا بیٹا جو ہے اس کی جو ہے وہ 10 ربیع الثانی کو جو ہے وہ شادی ہونے والی تھی، کارڈ وارڈ چھپ گیا ہے. بڑی بہو کا یہ حال ہے، ابھی سارا کام باقی ہے، تب تک آپ آ گئے ملک الموت صاحب. اور اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں صاحب ٹینشن کیوں ہے؟ یہ سارا پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن کیوں ہے؟ تو اب ملک الموت کہے گا اچھا چچا بچا میرا لفظ ہے، یہ روایت کی بات نہیں. اچھا چچا یہ بتائیے کہ اگر کسی کو 1 درہم دیا جائے، سنیے آپ مثال ملک الموت کی، اور اس سے الف، آپ تو جو ہے وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہیں سر نا، 1000 ضرب 1000 کتنا ہوا؟ 1 ملین، 10 لاکھ. روایت کے جملہ یہ الف، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 1000 دیا جائے، یعنی 10 لاکھ دیا جائے، تو 1 درہم چھوٹنے کا اس کو ٹینشن ہوگا؟ مرنے والا کیا کہے گا؟ نہیں صاحب. جیسے ہی وہ کہے گا صاحب ٹینشن نہیں ہوگا، اب روایت کہتی ہے ملک الموت کہے گا تو انظر، ذرا دیکھیے تو. اب جو آدمی دیکھے گا تو روایت کا جملہ یہ ہے بہار میں، فَيَرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. مرنے قبض روح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. مرنے والا اسی دنیا میں جنت کو اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا. خالی جنت اور جنت کا محل نہیں. اچھا جنت کا محل 1 کے بدلے 10 لاکھ. لکھنؤ والا مکان کتنے کا؟ 1.5 کروڑ کا ہے، لیکن لگا تو پتھر ہی ہے نا. زمرد لگا سکتا ہے کوئی؟ یاقوت لگا سکتا ہے کوئی؟ تو وہاں کے قصر کے مقابلے میں دنیا کے جو ہے کوٹھی کی کیا اوقات ہے؟ فَيَرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. مرنے والا مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا. پھر یہ کون ہے؟ کہ یہی تو محمد علی ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ جب ان کی 17 جولائی کو ڈاکٹر نے ڈیٹ دے رکھی ہے، اور یہ کہہ لئے آپ کے دادا میاں. اچھا ہاں نام تو سنا تھا کہ جب وہ پینس سے چلتے تھے. یہ کہہ لئے ان کے والد جو مومن ہیں. ملک الموت کہ ہم ہناک، سب وہاں ملیں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے. وہی مرنے والا جو اب تک گھبرا رہا تھا کہ کام پورا نہیں ہوا تم آ گئے، جب یہ سب دیکھے گا، ابا بھی دکھ رہے ہیں، دادا بھی دکھ رہے ہیں، نانا بھی دکھ رہے ہیں، محمد علی پچھلے بھی اور آنے والے بھی سب وہاں ہیں، تو اب روایت کہتی ہے کہ مرنے والا کہے گا ملک الموت لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہی آدمی جو گھبرا رہا تھا ہے نا، وہی آدمی قبض روح سے پہلے کیا کہے گا؟ لے چلو یار ملک الموت لیٹ کیوں کرتے ہو؟ اب روایت دوبارہ کہتی ہے ملک الموت کہے گا کہ جو ہے وہ جلدی کیا ہے؟ فنظر، یہ سن لیجئے اور تمام، فنظر، ہمیں پھر تو دیکھو. اب جب دوبارہ مرنے والا دیکھے گا تو روایت کہتی ہے فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا. اور اب مرنے والا جب دوبارہ نگاہ اٹھائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیًا، اور مولا کائنات کو دیکھے گا. خالی مولا کائنات اور رسول اللہ نہیں، والطیبین من آلہما، اور ان کی آل پاک کو. البتہ ایک چیز الگ کی روایت سے وضاحت کر دوں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہر مرنے والا، وہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، رسول اللہ اور مولا کو سب دیکھیں گے. البتہ بقیہ اماموں کی زیارت سب نہیں کر سکتے، وہ صرف مومن دیکھے گا.
روایتیں کہتے ریزن کیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ بھی مرنے سے پہلے رسول اللہ کو دیکھے گا. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو جانور سے بدتر ہے جس کو پہلے گنایا وہ بھی دیکھے گا مرنے سے پہلے مولا کے اور رسول اللہ کو. وجہ اچھا یہاں بھی علی آ گئے. ارے باپ رے باپ اب کیا ہوگا. ہم نے تو بہت جو ہے وہ رسول اللہ کے خلاف باتیں کی, 26 آیتوں کے خلاف باتیں کی. ارے باپ رے باپ یہاں بھی آ گئے رسول اللہ. غیر مومن دیکھے گا اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا, اس کی گھبراہٹ بڑھ جائے گی. جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. لیکن مومنین کے لیے کا صرف مولا اور رسول اللہ نہیں, والطیبین من آلہما, اور ان کی آل پاک کو بھی. فرق کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا رسول اللہ اور مولا کو گھبرا جائے گا, ڈر جائے گا, ارے باپ رے باپ یہاں بھی آ گئے. لیکن مومن جب دیکھے گا آیا یہی رسول اللہ ہے. 17 ربیع الاول نے بہت محنت کی ہم نے یا رسول اللہ, یا علی غدیر کی محفل میں بہت دوڑتے تھے. وہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک سوال, وسیم بھائی آپ شاعر ہیں, آپ نے کبھی خواب ہی واب میں صحیح امام حسین کو دیکھا ہے؟ نہ کسی نے نہیں. جب کبھی دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال ہے نا. یہ کام بھی روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملک الموت کرائیں گے, جی پہچانوائیں گے. فانظر پھر دیکھو, فیرا محمدن وعلیا والطیبین من آلہما, مرنے والا مرنے سے پہلے رسول اللہ اور مولا کائنات کو اور ان کی آل پاک کو دیکھے گا. پہچانتا تو ہے نہیں کسی کو, کسی کو دیکھا تو ہے نہیں. تو اب ملک الموت پوچھے گا جانتے ہو ان کو, پہچانتے ان لوگوں کو؟ نہیں صاحب کبھی دیکھا نہیں. تو اب روایت کا جملہ ہے, ملک الموت کہے گا ہم ائمتک وساداتک, ہمیں یہی تو ہے تمہارے امام لوگ, یہی تو ہے تمہارے سید و سردار. اب انسان دیکھنے میں زیارت میں لگ جائے گا, اچھا یہ رسول اللہ ہیں, یہ مولا کائنات ہیں, یہ امام حسین ہیں, یہ امام, وہ لگ جائے گا زیارتوں میں. اور اسی بیچ کب ملک الموت نے روح نکال لی, قبض کر لی, پتہ ہی نہیں چلے گا. اب سمجھے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے احساس. صلوات در محمد و آل محمد. بس آخری فقرے اور ختم و دعا. تو اگر آدمی مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, تو اس کی روح, لیکن لاکھ تقویٰ ہو, بس آخری بات, لاکھ نمازی ہو, لاکھ اللہ والا ہو, لیکن محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں ہے, بلکہ خدا نخواستہ دشمن اہل بیت ہے. کیا ہر وقت علی علی تم لوگ لگائے رہتے ہو؟ تو اس کی نماز روزہ سے کوئی فائدہ ہے؟ یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی روزوں پہ روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پہ حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی عالم میں قتل کر دیا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن کو اتنا مرتبہ ملا ہے, کس صدقے میں ملا ہے؟ خالی نماز روزے کے صدقے میں. نماز روزہ ہے مین, لیکن خالی نماز روزے کے صدقے میں. کہ جب تک عشق اہل بیت نہیں ہے تب تک. تو جن کے طفیل میں ایک مومن کا اتنا مرتبہ ہو جائے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ غلام آقا کے سامنے, تو جن کے صدقے میں مومن اتنا بڑا ہو جائے تو خود ان کا کیا عالم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ احترام تو کرے گا ملک الموت قبض روح میں, لیکن کسی کے ہاں جانے کے لیے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ان کا اپنا میٹر آئے گا تو ملک الموت قدم نہیں رکھ سکتا ان کے گھر میں جب تک فاطمہ زہرا کی اجازت حاصل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو تیرے علی نے کہا ہے کہ صبروا ایاما قلیلہ عاقبتہم راحتا طویلہ, کہ یہ مصیبت زدہ لوگ
چند دن صبر کرتے ہیں، نتیجے میں ایک طولانی راحت، ان کو طولانی راحت سنا دوں، بتایا ابھی شہاب صاحب نے کہ بیچاروں کی مرحوم کی والدہ زندہ، ایک حدیث سن لیجئے بس آپ، اور زحمت آپ کی تمام۔ اولاد اگر کسی کے باپ ماں کی ہوتے ہوئے زندگی میں مر جائے، روایت کہتے ہیں اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، جانتے ہیں آپ، تو روایت کہتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے، ناڑ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روایت کہتی ہے اگر پیدا ہوتے ہی کسی کی ماں کا بچہ مر جائے تو وہ بچہ اپنے ناڑے سے کھینچ کر کے ماں کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جب ایک دن کے 1 گھنٹے کے بچے کے داغ کا عالم یہ ہے، تو اگر کوئی ماں یا کوئی باپ جوان اولاد 45-46 سال کچھ ایسی بتا رہے تھے عمر ہے، معمولی داغ نہیں ہے۔ سنائے آپ کو ایک روایت ہے بس، تمام ہوئی مجلس 11ویں امام سے، کہ جب کسی کی اولاد مرتی ہے ملک الموت روح قبض کر کے پیشے کے پروردگار پہنچتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اقبضت روح ابن عبدی، ملک الموت تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ اقبضت ثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ ملک الموت کہتا ہاں۔ آواز قدرت آتی ہے، ماذا قال عبدی، تو جب تم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کہا کیا؟ ملک الموت کا جواب ہوتا ہے، اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری حمد کی اور انا للہ کا۔ خدا کہتا اولاد مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی، انا للہ کہا، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ روایات کہتی ہے امام زمانہ کے گھر کا نام بھی کیا ہے؟ بیت اب اس سے بڑے سے بڑا آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ جنت میں ہمارا مکان ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، لیکن جو اولاد کا داغ اٹھا کے اس دنیا سے جائے، امام نے فرمایا اس کے لیے خدا کہتا ہے جنت میں وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بس آئیے چند جملے، بچے بھی تو ہیں نا، جیسا کہ انہوں نے بتایا، تو ابھی تو ایڈمیشن تو گریجویشن کے لیے ایڈمیشن کے لیے گئے ہوں گے، اور کیا 18 سال 20 سال یہی ایج ہوگی، 15 سال یہی ایج ہوگی، لیکن اللہ اکبر کسی کا بھی باپ ہو، امام سجاد سے بڑا کسی کا باپ نہیں تھا۔ روایت کہتی ہے جب سب چلے گئے اور میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا اکیلا ہے، آئے در خیمہ پر، فرماتے ہیں خدا حافظ، اے رقیہ و رباب، اے سکینہ خدا حافظ۔ روایت کہتی حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے آئیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، فرماتی بھیا میں تم کو نہ جانے دوں گی۔ امام کو اندازہ ہو گیا کہ اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے، فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں، لیکن جو باپ بیٹے والی ہے خدا سب کو محفوظ رکھے۔ پردیس میں انتقال ہوا، شاید بیٹا ساتھ رہا ہوگا، نہ گیا ہوگا ایڈمیشن کے لیے۔ بہت سے مناظر، ایک منظر یہ ہے، کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں۔ آگے آگے امام حسین جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین ہیں، آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب نے امام سجاد کا شانہ ہلایا، فرمایا بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا۔ امام نے آنکھیں، دو چیزیں سبب ہیں احترام کرنا، ایک تو امام ہے، دوسرے باپ ہیں۔ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سجاد سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا؟ کوشش کی، اٹھنا چاہا نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا واپس لے چلوں، امام کی نقاہت کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگی نا،
تو تاریخ کہتی ہے، یہی کیا کہتے ہیں، حمید ابن مسلم ملعون کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ بچا تھا اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتا میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی۔ آدمی پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، مگر اس وقت بی بی کی کیفیت کیا تھی کون بیان کرے گا؟ کہتا میں نے دیکھا آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی ہے اس طرح سے، بھائی کفے افسوس۔ ملعون کہتا میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کیا بڑی قیمتی چیز اس خیمے میں کوئی ہے؟ تو فرماتی ہیں یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا، اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی۔ آپ انصاف، مجبور سے مجبور آدمی ہو، لیکن اگر اس کے چاروں طرف آگ لگی ہو تو آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ امام کو کتنی نقاہت تھی اور کتنا مجبور تھے۔ ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسی جلتے ہوئے شعلوں سے بی بی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد کو اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے نکل رہی ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا نا کہ امام پر کتنی کمزوری اور نقاہت طاری تھی۔ اب واپس آئے اس خیمے میں، بی بی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ آنکھ کھولی، امام کے احترام میں، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، رخ کیا باپ کی طرف، پوچھا بابا کیا ہوا؟ جنگ۔ ایک ایک کے بارے میں پوچھنے لگے اور امام فرماتے جا رہے مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا کہ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے میرے لال اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا حضرت زینب کی طرف، فرماتے بھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، بھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرماتے بھوپھی اماں دیکھ نہیں میرا باپ اکیلا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کے نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید قمر محسن ابن محسن علی صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیں، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔